بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين فاضل ذی شان حضرت علامہ مولانا افضال رسول صاحب زید مجدہ استاذ الحفاظ نجم القراء حضرت مولانا قاری محمد یعقوب جلالی صاحب زید مجدہ فاضل ذی شان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وقاص صاحب انتہائی قابل احترام دیگر علماء کرام مہمانان ذی وقار برادران اسلام حاضرین و سامعین، اللہ کریم کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں درس قرآن مجید کی روح پرور محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل کو ہم سب کے لیے دین سمجھنے، دین سیکھنے، عقائد کی درستگی اور اعمال کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اس مہینے درس قرآن کی محفل کو حضور شہنشاہ بغداد قدس سرہ العزیز کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے اور درس قرآن کے ساتھ شان اولیاء کانفرنس رکھی گئی ہے، تو اس مناسبت سے چند گھڑیاں حضور شہنشاہ بغداد کا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ مبارکہ سورہ یوسف آخری آیت کا پہلا حصہ تلاوت کیا ہے۔ قرآن مجید میں 5 مضمون کثرت سے بیان ہوئے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کا مضمون، دوسرا شان رسالت، تیسرا پہلی امتوں کے واقعات، چوتھا مضمون احکام کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، احکام شریعت حلال و حرام، اور 5واں مضمون ہے فکر آخرت۔ یہ 5 مضمون ہیں جو کثرت سے قرآن پاک میں بیان ہوئے۔ ان میں ایک مضمون ہے پہلی امتوں کے واقعات، نبیوں کے واقعات، ولیوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا وہ واقعات کیوں قرآن میں بیان کیے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو عقل والے ہیں ان کے لیے ان واقعات کے اندر عبرت ہے، نصیحت کا سامان ہے۔ وہ ان واقعات پر غور کر کے، پہلے لوگوں کے واقعات، ان پر غور کر کے وہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی آیت میں آگے ارشاد فرمایا ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمہ، کہ یہ چیز رحمت ہے اور اس میں ہدایت ہے لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوگا تو ایمان والوں پر رحمت بھی نازل ہوگی، ان کو ہدایت بھی ملے گی۔ اللہ والوں کا ذکر کیا جائے
تو اس میں ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ اس لیے ہم انبیاء اور اولیاء کا ذکر کرتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کا ذکر رحمت سے خالی نہیں ہے۔ جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دلوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جب اہل اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو کسی شخص کی غفلت دور ہو جاتی ہے اور اس کے دل میں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اس کی رگے ہمت پھڑک اٹھتی ہے کہ میں بھی ان کے راستے پر چلوں اور میں بھی ان کا قرب حاصل کروں۔ اس لیے بھی اہل اللہ کا ذکر کرنا باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، باعث ہدایت ہے۔ تو اس بات کے پیش نظر حصول رحمت کے لیے اور ہدایت میں اضافے کے لیے، استقامت کے لیے حضور شہنشاہ بغداد کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بڑی بڑی شانوں والے اولیاء کرام عطا فرمائے ہیں، لیکن تاریخ پڑھ کے دیکھیں 1400 سالہ تاریخ میں کچھ ولی ایسے ہیں جن کے پاس عوام گئے ہیں، علماء نہیں گئے۔ کچھ ایسے ہیں جن کے پاس علماء جا کے کثرت سے بیعت ہوئے ہیں، لیکن عوام تھوڑے گئے ہیں، ان کے پاس زیادہ نہیں گئے، زیادہ تر علماء ان کی بیعت ہوئے۔ کچھ مشائخ ایسے ہیں کہ ان کے پاس عوام گئے ہیں، بادشاہ نہیں گئے، لیکن کچھ ایسے مشائخ ہیں کہ وقت کے بادشاہ بھی ان کے آ کے مرید ہوئے ہیں۔ تو آستانوں کی الگ الگ تاثیر، الگ الگ فیض کی کیفیت اور نوعیت رہی ہے۔ کہیں علماء زیادہ بیعت ہیں، کہیں عوام زیادہ بیعت ہیں، کہیں بادشاہ جا کے بیعت ہوئے ہیں، لیکن حضور شہنشاہ بغداد کا آستانہ ایسا ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں کے افراد آپ کے آستانے سے نسبت رکھتے ہیں۔ یہاں علماء بھی آ کے مرید ہوئے، عوام بھی آ کے مرید ہوئے، اور وقت کے بادشاہ بھی آپ کے مرید ہوئے۔ زندگی کے تمام شعبوں کے افراد حضور شہنشاہ بغداد کے مرید ہیں۔ مفسرین بھی مرید ہیں، محدثین بھی مرید ہیں، فقہا بھی مرید ہیں، اور غوث کتب ابدال جن کے اپنے آستانوں پہ لوگ حصول ہدایت کے لیے آتے ہیں، وہ غوث کتب ابدال شہنشاہ بغداد کے دروازے پہ سائل بن کے کھڑے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑا نام ہے دنیا روحانیت میں، آپ سب جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ لیکن یہی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بغداد شریف حضور شہنشاہ بغداد کی چوکھٹ پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں شہر بغداد دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا میرا۔ جن کا نام جپنا، نام کا وظیفہ کرنا حضرت سلطان باہو کا وظیفہ ہے، وہ میرا میرا کر رہے ہیں۔ آنکھ والوں سے پوچھیں شہنشاہ بغداد کون ہے؟ ہم جیسے اندھوں کو کیا پتا حضور غوث اعظم کون ہے؟ علم حدیث پھیلانے میں بہت بڑا نام ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لیکن آپ سلسلہ علیہ قادریہ میں بیعت ہے، حضور شہنشاہ بغداد کے غلاموں میں۔ بحر العلوم، مرجع العلماء، علم کا سمندر، فقہ میں بہت بڑا نام اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، لیکن جب بغداد شریف کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ اے شہنشاہ بغداد جو آپ کے دروازے کا کتا ہے، میں احمد رضا اس کتے کا بھی نوکر ہوں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھیں شہنشاہ بغداد کون ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت جن کو اللہ تعالیٰ نے
علم میں بڑا بلند مقام عطا کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں شہنشاہ بغداد کے دروازے کا جو کتا ہے اس کا بھی نوکر، تجھ سے دار، دار سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لاکھوں غیر مسلموں کو کلمہ پڑھانے والے، جب حضور شہنشاہ بغداد نے بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے اعلان کیا قدمی حاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا پیر ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اجمیر شریف میں تھے، آپ نے اپنا سر جھکا لیا ہے اور عرض کرتے ہیں بل علی عینی و رأسی، اوروں کی گردن پر ہے، میری آنکھوں پر ہے، میرے سر پر ہے۔ کسی آنکھ والے سے پوچھیں شہنشاہ بغداد کون ہے، اندھے کیا جانے سیدنا غوث اعظم کی عظمت اور شان کیا ہے۔ غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ، یہ جو دوسرا مصرع لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے جلوائے شان قدرت، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اہل نظر ہیں وہ بھی جب حضور شہنشاہ بغداد کا مقام دیکھتے ہیں تو ان کی عقلیں چکرا جاتی ہیں، وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم انہیں اللہ کی قدرت کا شاہکار ہی کہہ سکتے ہیں، جلوائے شان قدرت۔ ہمارے پاس علم نہیں کہ ہم آپ کے مقام کی رفعت کو ماپ سکیں، اتنا ہی کہہ سکتے ہیں جلوائے شان قدرت، کہ آپ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہیں، جلوہ ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد اکابرین امت میں سے ہیں، اکابرین سلاسل میں ہیں، اور تمام سلاسل میں آپ کا فیض ہے، تمام سلاسل کے مشائخ آپ کا نام لیتے ہیں تو ادب اور عقیدت کے ساتھ لیتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کی شان کا، عظمت کا ایک پہلو بیان کیا، ورنہ آپ کی عظمت کے اتنے پہلو ہیں کہ کوئی کما حق کو بیان نہیں کر سکتا۔ قصیدہ غوثیہ پڑھ کے دیکھیں حضور شہنشاہ بغداد کو اللہ نے کیا کیا عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا علی الافق العلی لا تغرب، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ آپ فرماتے ہیں میں دنیا کے تمام شہروں کو ہتھیلی پہ اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح رائی کا دانہ ہوتا ہے، جس طرح رائی کے دانے کو دیکھنا مشکل نہیں ہوتا اور وہ بھی ہتھیلی پہ ہو، میں دنیا کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں۔ اب اس نظر کو کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے کہ وہ کیسی نظر تھی؟ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حدیث قدسی، اللہ کریم نے فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر آنکھیں اس بندے کی ہیں، دیکھنا میرا ہے۔ کنت سمعہ الذی یسمع بہ و بصرہ الذی یبصر بہ، اللہ اس بندے کے اندر، ولی کے اندر حلول نہیں کرتا، ہاں اس ولی کو روحانی طاقت عطا کر دیتا ہے۔ تو کیا ایسی حدیثیں ہی کتابوں میں ہیں یا ان حدیثوں کے مصداق بھی امت میں موجود تھے؟ صرف حدیثیں ہی نہیں کتابوں میں، ان حدیثوں کے مصداق بھی امت کے اندر موجود رہے ہیں، وہ اولیاء بھی امت کے اندر موجود رہے ہیں جو ان حدیثوں کا مظہر تھے۔ تو حضور شہنشاہ بغداد قدس سرہ العزیز، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ عظمت اور شان عطا فرمائی۔ آپ کی سیرت کیا ہے؟ ہم اکثر شان کا پہلو، عظمت کا پہلو تو سنتے ہیں، لیکن آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ حسنی حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں، دو ہی طرفیں ہوتی ہیں، ایک ماں کی ایک باپ کی۔ آپ کی والدہ حسینی ہیں اور والد حسنی ہیں، یعنی آپ کے ددیال امام حسن ہیں، ننیال امام حسین ہیں۔ نجیب الطرفین سید، مادر زاد ولی اللہ ہیں، پیدائشی ولی اللہ ہیں۔ ولایت کی 3 قسمیں ہیں،
ایک ہے ولایت وہبی، ایک ہے ولایت کسبی، اور ایک ہے ولایت نظری۔ ولایت وہبی کیا ہے؟ پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کی روح کے اندر ولایت کا نور موجود ہے، ولایت وہبی۔ دوسری قسم ہے ولایت کسبی، بندہ دنیا میں آیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، ریاضت کی ہے، عبادت کی ہے، تقوی اختیار کی ہے، پھر وہ اللہ کا ولی بن گیا ہے، محنت کر کے، ریاضت کر کے۔ تیسری قسم ہے ولایت نظری، اس نے ریاضت تو نہیں کی لیکن کسی اللہ والے کی خدمت کی ہے، روٹیاں پکاتا ہے تنور پہ، لیکن خواجہ باقی باللہ کے مہمانوں کو رات کے وقت روٹیاں پکا کے دی ہیں، خواجہ صاحب نے خوش ہو کے نکاح فرمائی ہے، اس نان بائی پہ بھی ولایت کا رنگ چڑھا دیا ہے۔ یہ ہے ولایت نظری۔ تین قسمیں ولایت کی، وہبی، کسبی، نظری۔ ان میں جو سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے وہ ولایت وہبی ہے، کہ ابھی ولی دنیا میں نہیں آیا، اس کی روح کے اندر نور ولایت موجود ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد ولایت وہبی رکھتے ہیں، اس میں بھی ولایت کبریٰ کا مقام آپ کو حاصل ہے۔ اب یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں اور پھر سوچیں جو میں آپ کی سیرت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حسب نسب اونچا ہے کہ سید ہیں، ولایت پیدائشی طور پہ حاصل ہے۔ ان دو عظمتوں کے باوجود آپ نے پردیس اختیار کیا ہے، جیلان چھوڑے، بغداد آئے ہیں، مدرسے میں داخل ہوئے ہیں اور دین کا علم حاصل کیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے وطن کو چھوڑ کے پردیس میں جاؤں، استادوں کے سامنے زانوِ تلمس طے کروں اور مشقت برداشت کروں سفر کی یا پردیس کی مشقت۔ آج کل تو مدرسوں میں پڑھنا بڑا آسان ہے، مدارس کے پاس عمارتیں بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، کھانا بھی مل جاتا ہے۔ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب کتابیں بھی نہیں ملتی، کوئی چھاپا خانہ نہیں تھا جس میں کتابیں چھپتی ہوں۔ بعض اوقات کئی 100 کلومیٹر سفر کر کے ایک کتاب جا کے زیارت کرتے تھے اور قلم ساتھ لے جاتے تھے، کاغذ ساتھ لے جاتے تھے، پھر کتاب نقل کر کے لاتے تھے۔ کتاب بکتی نہیں تھی، دستیاب نہیں تھی، پڑھنے کے لیے کتابیں نہیں تھی ملتی، ڈھونڈنی پڑتی تھی۔ کلاس میں ایک کتاب ہے یا 2 کتابیں ہیں، سب نے اس پر ہی پڑھنا ہے۔ آج کل تو کتابیں عام ہیں، لیکن آج کل کمی جو ہے نا وہ شوق کی کمی ہے۔ جس وقت عمارتیں بھی نہیں تھیں، مدرسوں کی خوبصورت عمارتیں نہیں تھیں، اور وہاں آسانی سے کھانا بھی میسر نہیں تھا، کتابیں بھی میسر نہیں تھیں، ہر کتاب پڑھانے والا استاد بھی دستیاب نہیں تھا، اس وقت طالب علموں کے دل میں شوق بڑا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں، شوق نہیں نظر آ رہا، وہ طلب نہیں نظر آ رہی۔ حضور شہنشاہ بغداد کے دل میں علم کی طلب دیکھیں، علم کی اہمیت دیکھیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو سید ہوں، پیدائشی ولی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی مدرسے میں جا کے علم حاصل کروں۔ نہیں، شانے رکھنے کے باوجود آپ مدرسے میں جا کے داخل ہوئے، علم ظاہر حاصل کیا ہے۔ باج علمو جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا، صرف دلوں پہ دستک دینا چاہتا ہوں۔ کتنے بیٹے ایسے ہیں کہ جب باپ فوت ہوا تو بیٹے نے غسل دیا تھا باپ کو، یا بیٹے نے کفن سلوایا تھا، اس کو پتا تھا بھی کفن کیسے پہناتے ہیں یا کتنے کپڑوں کا کفن ہوتا ہے۔ باپ مر جائے، یہاں بیٹا پریشان ہو جاتا ہے، پھر غسل کون دیتا ہے؟ وہ امام صاحب سے پوچھیں، حضرت صاحب سے پوچھیں، فلاں بندے سے، کفن کون سیتا ہے؟ وہ باپ جو ساری عمر محنت مشقت کرتا رہا اولاد کے لیے، اولاد غسل بھی نہیں دے سکتی، ان کو پتہ ہی نہیں میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے۔ اس میں سارا قصور اولاد کا بھی نہیں، باپ کا بھی قصور ہے۔
اس نے کیوں نہیں اولاد کو کسی عالم کے پاس بٹھایا؟ اس نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو اس قابل کیوں نہیں بنایا کہ جب میں مر جاؤں میرا بیٹا مجھے غسل تو دے سکے؟ اس میں سارا قصور بیٹے کا بھی نہیں باپ کا بھی قصور ہے. اس نے اپنی اولاد کو دین کا علم کیوں نہیں سکھایا؟ آج ہم مجرمانہ غفلت میں مبتلا ہیں. اپنی اولاد کی دینی تعلیم دینی تربیت کے حوالے سے مجرمانہ غفلت میں ہم مبتلا ہیں. حضور شہنشاہ بغداد کی 11ویں شریف وہ تو ہم پکا کے کھاتے ہیں، بڑی برکتیں ہیں اس میں، لیکن آپ کی تعلیمات بھی تو اپنائیں. آپ کی تعلیم کیا ہے؟ اگر تم سید بھی ہو پیدائشی ولی بھی ہو پھر بھی استادوں کے پاس بیٹھ کے علم ظاہر حاصل کرو. آپ نے سفر کیا، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، میں اس میں سے چند ایک نکات عرض کرنا چاہتا ہوں. ڈاکوؤں نے قافلے کو روک لیا جس قافلے میں شہنشاہ بغداد جیلان سے بغداد جا رہے تھے. جیلان جو ہے وہ ایران میں ہے، بغداد عراق میں ہے. تو آپ سفر کر کے جا رہے تھے بغداد شریف کی طرف. وہاں ایک مدرسہ تھا جامعہ نظامیہ، اس میں آپ نے داخلہ لینا تھا. قافلے کو ڈاکوؤں نے روک لیا، مسافروں کو لوٹنے لگے. ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا، پوچھا تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس چند درم ہیں. اس ڈاکو نے تلاشی لی، درم نہیں نکلے. اس نے کہا تم تو کہتے تھے میرے پاس درم ہے، تمہارے پاس تو کوئی چیز نہیں. حضور شہنشاہ بغداد نے قمیض کا آستین الٹا اور فرمایا میری ماں نے قمیض کے آستین میں درم سی دیے تھے. اس ڈاکو نے قمیض کے آستین کو پھاڑا، درم نکل آئے. وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سردار کے پاس لے گیا. کہنے لگا اگر یہ بچہ چاہتا جھوٹ بول کے اپنے پیسے بچا سکتا تھا، لیکن اس نے سچ بولا ہے اور اس نے بتایا کہ قمیض کی آستین میں پیسے سلے ہوئے ہیں. میں نے تلاشی لی مجھے نہیں ملے، لیکن اس نے خود بتا دیے. اگر یہ جھوٹ بولتا کہ میرے پاس نہیں تو پیسے بچا سکتا تھا. ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا آپ سے کہ آپ نے کیوں سچ بولا ہے؟ جھوٹ بول کے پیسے تو آپ بچا سکتے تھے. آپ نے فرمایا گھر سے نکلتے ہوئے میری ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا. میں اپنی ماں کا حکم نہیں توڑ سکتا، میرا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، میں ماں کا حکم نہیں توڑوں گا. پتہ نہیں ان لفظوں میں کیا تاثیر تھی. ایک چوٹ پڑی اس ڈاکو کے دل پر، ایک ضرب لگی اس ڈاکو کے دل پر. اس نے کہا یہ اپنی ماں کا حکم نہیں توڑتے، میں اپنے رب کے حکم توڑ رہا ہوں، اپنے خالق اپنے مالک اپنے رازق کے حکم توڑ رہا ہوں. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. توبہ کی، یا اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں تیرے حکم توڑوں گا. ماتحت ڈاکوؤں کو اس نے اکٹھا کیا، کہنے لگا جتنا مال لوٹا ہے واپس کر دو. اب لوٹا ہوا مال وہ ڈاکو واپس کر رہے ہیں. میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں جب وہ مال جو جیبوں سے نکل گیا تھا ڈاکوؤں نے لے لیا تھا، اب وہ مسافروں کو واپس کر رہے تھے، تو مسافر ایک دوسرے سے پوچھتے تو ہوں گے نا ان ڈاکوؤں کو ہو کیا گیا؟ پہلے تو سختی سے لوٹ رہے تھے، اب ادب سے واپس کر رہے ہیں. پوچھتے تو ہوں گے نا یہ واپس کیوں کر رہے ہیں؟ سوال سمجھ آ گیا آپ؟ بھی اگر واپس کرنے تھے تو پھر لوٹتے ہی نہ. پہلے انہوں نے لوٹا ہے اب واپس کر رہے ہیں. واقعہ کیا ہو گیا ہے؟ پیسے لوٹ کے یہ واپس کر رہے ہیں. اب اس کے جواب میں وہ کس ہستی کا ذکر کرتے ہوں گے کیوں پیسے واپس مل رہے ہیں؟ ہر مسافر کی زبان پہ شہنشاہ بغداد کا ذکر ہوگا، کیونکہ ہم اللہ کے ولی کے ساتھ چل رہے ہیں اس لیے بچ گئے ہیں. سمجھے ہیں میں نے کیا کہا ہے؟ ولیوں کے ساتھ چلنے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ ولیوں کی معیت کا کوئی نفع ہے یا نہیں ہے؟ معیت اولیاء کی کتنی برکت ہے. وہ قافلہ اس لیے بچ گیا ہے کہ اس قافلے میں سیدنا غوث اعظم سفر کر رہے تھے. آپ کی برکت، آپ کی کرامت، لٹا ہوا مال واپس. بعض بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ یہ بات بیان کرتے ہوئے روتے تھے.
کہ ڈاکو نے توبہ کر لی، لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ کئی بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ روتے ہوئے کہتے تھے کاش ہم وہ ڈاکو ہی ہوتے جن پر حضور غوث پاک کی نظر پڑ گئی تھی، اور وہ ڈاکو نہیں رہے تھے، وہ اللہ کے ولی بن گئے تھے۔ کاش ہم وہی ہوتے جو گناہگاری سے نکل کر اطاعت میں آ گئے۔